مائیں روکتی ہیں اپنی بہوؤں کو پردہ کرنے سے. مائیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دو قسم کے طبقے ہیں، کچھ تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کچھ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف. جو ماں اپنی بیٹی کو شرعی پردہ کرنے سے روک رہی ہے وہ ماں نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈائن ہے. ڈائن، وہ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ کی دعوت دے رہی ہے. ساس اپنی بہو کو اگر پردے سے روک رہی ہے، ساسوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری بہو جو ہے میرے دوسرے بیٹوں سے پردہ کیوں کرتی ہے. یہ بڑے واقعات سامنے آتے ہیں. ساس کو تکلیف ہوتی ہے میری بہو پردہ کیوں کر رہی ہے میرے دوسرے بیٹے سے. بھائی اللہ کا حکم ہے، بہو کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی ساس کی بات مانے. بعض شوہروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں سے پردہ کیوں کر رہی ہے. جس میں غیرت ہونی چاہیے تھی، جو پردے کی ترغیب دیتا، وہی پردہ اتارنے کی ترغیب دے رہا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں، آپ پردہ کرنے کی نیت سے نہیں، آپ اس نیت سے کہ 3 دن تک بس ویسے ہی ہم ماحول کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے کی، بھئی کچھ یہ کبھی یہ کیا تو اب یہ کر کے دیکھیں، اب یہ کر کے دیکھیں. 3 دن بس ویسے ہی شو کے لیے پردہ کریں. جب کوئی مذاق اڑائے بولے میں کون سا پردہ کر رہی ہوں، میں تو ویسے 3 دن برقعے میں گھوم رہی ہوں دستانے پہن کے. 3 دن یہ کام کریں ویسے ہی، آپ کو ان 3 دنوں میں اللہ کی قسم ایسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ عورت کا مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا یہ عورت کی فطرت ہے. اس میں سکون ملے گا. ابھی چونکہ ہو نہیں رہا نا یہ عمل، تو پتہ نہیں اس میں سکون کتنا ہے. عورت کا جسم جب ڈھک جاتا ہے اور اس پہ نامحرم مردوں کی نگاہ نہیں پڑتی، ایک اندر اس کو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے، اس ساری دنیا اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے، اس کی باڈی کو دیکھ رہی ہے، لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں، اگرچہ وہ شو مارنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر بے سکونی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اسے احساس ہو رہا تو غلط ہو رہا ہے، یہ ہوس کی نگاہیں مجھ پہ کیوں پڑ رہی ہیں، اسے یہ احساس ہوتا ہے اس کے لاشعور میں، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کا سکون خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو پردے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. تو لیکن اگر کوئی عورت پردہ کرے، کتنی مضبوط دلائل ہوں، مگر خواتین کیا کہتی ہیں دوسری عورتیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کے بیان میں بیٹھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں پاگل ہو گئی. پاگل وہ خود ہوئی بھی ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، پاگل. اور اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایسی پاگل عورتوں کے تانے سن کے پردہ اتار دیتی ہیں. تو جو خواتین پردہ نہیں کرتی وہ پاگل ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنی فطرت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، شریعت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، جہنم کی آگ کو خرید رہی ہیں. اور جو پردہ کرتی ہیں وہ عقل مند ہیں، لیکن عقل مندوں کی تعداد تھوڑی ہے اور بے پرداؤں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ تانے سن سن کے نا پاگل پنے کے، یہ بھی وہ بارش کا پانی پی لیتی. حالانکہ پہلے اچھی بلی سیدھی سادھی اچھی زندگی گزر رہی ہے، پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، اب جناب الٹے ہو گئے. دیکھو عورت 2 چیزوں پہ عمل کر لے، اگر کماری ہے تو 2 چیزوں پہ، شادی شدہ ہے تو 3 باتوں پہ. 2 چیزیں تو سب عورتوں کے لیے، ایک پردہ اور دوسرا نماز. عورت کا دین بہت آسان ہے، اپنے جسم کی نمائش نہ کرے. بڑا فساد پھیلایا آج عورتوں نے، جتنے زنا ہو رہے ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. خدا کی قسم میرا خون کے آنسو روتا ہوں جب میرے پاس شادی شدہ عورتوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے میاں کے اتنی عورتوں سے چکر چل رہے ہیں، گھر میں بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے، آفس میں لڑکیوں سے دوستیاں. تو میں کہتا ہوں یہ دوستیاں لگانے والی، لفٹ کرانے والی کون ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے نا. عورت ہی تو ہے جو آپ کا گھر خراب کر رہی ہے. اس کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا. اس کو اللہ نے کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر چادریں لے کے، برقعے لے کے نکلو، اپنے جسم کی نمائش مت کرو. خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے حرام. تو خواتین اگر آج توبہ کر لیں اور اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم پردہ کریں گے مکمل، اور پردہ اپنے چچازاد بھائی سے بھی ہوتا ہے، دیور سے بھی ہوتا ہے، جیٹھ سے بھی ہوتا ہے. اسلام میں عورت کی جس سے شادی ہوتی ہے صرف وہی اس کا شوہر ہوتا ہے. تو عورت اگر پردے کی حفاظت کر لے، دیکھو کیسی عفت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی، میرا جنازہ رات کو لے کے چلنا، رات کو میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. کہاں گئی وہ عفت، کہاں گئی وہ پاک دامنی، کہاں گئی وہ حیا؟ کیسے اپنے جسموں کی کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچیوں کے لباس دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے جسم پہ کپڑا، اور بیٹوں کو پورے کپڑے پہنائے گئے ہوں گے.
हाफ आस्तीनें बेटियों को पहनाई जाती हैं और बेटों को फुल आस्तीनें। ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे को, कहां को जा रहे हैं भैया? इन चीजों को रोकने की कोशिश करें। अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं, हम मुसलमान हैं, हया वाले लोग हैं, अंग्रेज नहीं है। उनके यहां सब हलाल है, दरिंदे बन चुके हैं वो। अभी देखो ना, एक क्लब में किसी पठान ने जाके फायरिंग कर दी, सबको मार दिया। हम जिस पर, मैं नहीं कह रहा कि वो कत्ल करना जायज था या उसने सही काम किया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इससे उस मुआशरे की गंदगी का तो पता चलता है। क्लब बने हुए हैं लड़कों से लड़कों की बदकारी करने के लिए, तो क्या तुम भी ये चाहते हो तुम्हारा कल्चर भी मुस्तकबिल में ऐसा हो जाए? तो याद रखो, आज वो जिस स्टेज पर पहुंचे हैं अचानक नहीं पहुंच गए, पहले उनका कल्चर भी ऐसा बना था जैसे आज हमारा है, मगर उनके बड़ों ने उस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। नतीजा क्या हुआ? बुराई होते होते वहां तक पहुंच गई है। अगर हमने अपने घरों पे, अपनी बेटियों पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मुआशरे में को पर्दा कराने की कोशिश नहीं की, तो याद रखो हमारा मुस्तकबिल भी फिर वैसा ही होगा।